إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. میری پیاری بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہم کو قرآن جیسی عظیم کتاب سے جوڑے رکھا. قرآن تک پہنچنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے تجوید القرآن ہے، تو تجوید القرآن سے بھی ہمیں جوڑے رکھا، تجوید پڑھنے کی ہمیں توفیق دی. ورنہ دنیا میں تو ایسے بہت سے انسان ہیں جو دنیاوی مصروفات میں مشغول ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اپنے علم سیکھنے میں مشغول رکھا ہے. اس پر میں اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر گزار ہوں. الحمدللہ. بعد درود السلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر، خصوص اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ. ہم کہاں تک پڑھ چکے تھے؟ کوئی بتائیں کہاں تک ہوا سبق ہمارا؟ نمبر 17. جی تختی نمبر 17 ہوا، مگر آج سوالات پوچھنا تھا سر. جی تختی نمبر 17 ہوا اور ابھی تختی نمبر 18 پڑھیں گے اور 19 بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. تو کیا بول رہے تھے آپ؟ سوالات پوچھنا تھا ہے نا؟ سبھی لوگ پریکٹس کر کے آئے ہیں الحمدللہ. جی الحمدللہ. تو مجھے وقف کا قاعدہ سنائیے سسٹر فائزہ. وقف کرنے کے جو قواعد ہیں وہ سنائیے. سسٹر فائزہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وقف کے قاعدے، وقف کب کہاں کیسے کیا جائے؟ یعنی قرآن پاک ہاں قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہہ کہاں سے کیا کیا قواعد ہے اس کے؟ یاد نہیں ہے نا مجھے. اللہ اکبر. یاد کرنا ضروری تھا نا. جی نہیں میم، یہ نور علی خواجہ نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا تو پی ڈی ایف ہے نا گروپ میں بچے ہوئے؟ نہیں نا میم، میں گروپ میں ہے کہ معلوم نہیں نا میم. گروپ میں نورانی قاعدے کے پی ڈی ایف ہے، اس میں سے یاد کیجیے آپ. جی سسٹر فاطمہ آپ سنائیے وقف کے قاعدے. سسٹر فاطمہ. السلام علیکم میم. ٹھہرنے کو وقف کہتے ہیں میم. قواعد کیا کیا ہے اس کے؟ ساکن کر دینا ہے میم. کب کیسے؟
किस तरह? आयत आने पर लास्ट लेटर को साकिन लास्ट मैम ओल्ता पर मिलाने वक्त करना हो तो वहाँ बन जाती है, वो सब याद साकिन है कर बोलता पर नहीं, बाकी सब बोलिए। जबर जेर पेश, दो जेर दो पेश, फिर दो जबर का, फिर गोलता का, पूरे है ना, एक ही तो नहीं। वो लास्ट लेटर पे साकिन कर देना है मैम। कब? ठहरना है। आयत आने पर जो पेश जबर जेर दो पेश, जबर जेर पेश दो जेर दो पेश जी, आने जबर पर जेर पेश, दो दो जेर दो जेर दो पेश पेश पर आने वक्फ पर करना हो वक्त तो। करना होगा, साकिन कर देना है। जी, आयत के पास जबर जेर पेश, दो जेर दो दो जेर दो पेश पेश हो, उनको आखिरी वक्त हर्फ पर जज़म देकर सांस तोड़ेंगे। जबन देकर सांस तोड़ना है। जी, और दो जबर पर वक्फ करना हो तो। दो जबर पर वक्फ करना है तो एक जबर के साथ पढ़ेंगे ना। एक जबर के साथ पढ़ेंगे। एक जबर के साथ अलीफ पढ़ा जाएगा। गोलता पर वक्फ करना हो तो। हाँ साकिन कर देना है। अच्छा, इख्फा का कायदा सुनाइए सिस्टर फातिमा। इख्फा, इख्फा किसे कहते हैं और इख्फा का कायदा क्या है? इख्फा नाक में आवाज छुपाने को इख्फा कहते हैं मैम। जी, हाँ, तो इख्फा के नून आने पर नाक में आवाज छुपाना है। कब कब छुपाना है? नून आने पर नाक में आवाज छुपाना है। ऐसा कैसे छुपाते? 15 है मैम। जी, 15 हरूफ क्या क्या है? नून मैं बोलूं मैम? जी बोलिए। हुर्फ़े इख्फ़ा 15 ही। ता सा जीम दाल दाल जाल जा सीन शीन त्वा 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 फा क़ाफ काफ। तो क्या करेंगे, इसको पूरा कायदा बोलिए ना, क्यों पूरे आधे आधे बोल रहे हैं? जी मैम बोलती हूँ। उन्होंने साकिन के बाद हुर्फ़े इख्फ़ा आवे तो नून की आवाज को नाक में छुपाकर पढ़ेंगे। जी जी। इख्फ़ा की मिक़दार इजहार। एक अलिफ के बराबर। इजहार तन्वीन और नून साकिन के बाद हुर्फ़े, ये तन्वीन और नून साकिन के बाद हुर्फ़े हल्की आवे तो नून की आवाज को, ये नून को जाहिर करके बिला होना के जल्द पढ़ेंगे। जी हुर्फ़े हल्की 6 हैं, हमज़ा हा गईन हा गईन हा। ठीक है। हुरूफ लीन किसे कहते हैं सिस्टर नूरजहां शेख? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुरूफ लीन दो हैं, वाव या। हम्म वाव साकिन से पहले जबर हो, हम्म या साकिन से पहले जबर हो। हम्म। इन दोनों हरफों को नरम आवाज के साथ जल्दी अदा करें। जी, और हुरूफ खलखला कितने हैं? हुरूफ खलखला 5 है। क्या क्या है? काफ ता बा जीम दाल। जी, तो क्या करेंगे? हुरूफ खलखला झटका लगाकर पढ़नी चाहिए। झटका नहीं, खौफ तब आजिम दाल पर जज़म हो तो।
ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، جی ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف میں خلخلہ نہ ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، اور را ساکن اور مشدد کا قاعدہ سنائیے سسٹر ناظمہ سسٹر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ را ساکنہ ہوں تو را پر زبر یا پیش ہو تو اسے موٹا پڑھے، جب را پہ زیر ہو تو اسے باریک پڑھے۔ جی را ساکنہ سے را تشدید والے را پہ جب تشدید آئے تو اسے رائے مشددہ کہتے ہیں۔ جی اور آگے جب را مطلب را نہیں، را ساکن اور مشدد، را پر جزم ہو تو را ساکن کہتے ہیں، را پر تشدید تو را مشدد کہتے ہیں۔ را ساکن کہتے ہیں، تشدید را پہ جب تشدید ہو تو اسے رائے مشددہ کہتے ہیں۔ جب را سے پہلے را پر زبر یا پیش ہو تو اسے موٹا پڑھے، یا زیر رہے تو اسے باریک پڑھے۔ جی را ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو را موٹا ساکنہ زبر پیش ہو تو ہاں را ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو بھی اسے موٹا پڑھے، جی یا را ساکنہ سے پہلے دو زبر دو پیش ہو تو موٹا پڑھے، دو زیر رہے تو بھی باریک پڑھے۔ جی ٹھیک ہے چلو الحمد للہ۔ سسٹر ایم ڈی عائشہ وقت کے قاعدے سنائیے سسٹر عائشہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وقت کا معنی ہے ٹھہرنا۔ جی کلمے کے آخری حرف کو ساکن کرتے ہوئے سانس لے کر ٹھہرنے کو وقت کہتے ہیں۔ جی آگے زبر زیر پیش دو زیر دو پیش دو زیر دو پیش کو جزم بنا کر سانس توڑنا۔ اگر جی دو زبر ہے تو ایک الف کو پڑھا جاتا ہے۔ ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے۔ اگر وقت کے قرآن میں آیت جو میم فا جیم جا اگر ہے تو اس جگہ روکنا چاہیے۔ جی جی بالکل۔ اور سانس لے کے پیچھے والی حرف سے لوٹا کر پڑھنا چاہیے، اس کو معاہدہ کہتے ہیں۔ جی اعادہ معاہدہ۔ جی ٹھیک ہے چلیے الحمد للہ آگے پڑھ لیں گے، اور جس کو جو بھی قاعدے یاد نہیں ہے نا پلیز یاد کر لیں، کیونکہ رمضان سے پہلے ہم مکمل کر دیں گے تو بہت اچھا مطلب پڑھنے آنا چاہیے ہم، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو الحمد للہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے وقت کی علامتیں ہو چکی ہیں، وقت کب کیسے کہاں کیسے کیا جاتا ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں الحمد للہ۔ اور اگر کچھ ہم چھوڑ بھی دیے ہیں تو میں اللہ سے دعا کروں گی کہ ہمیں وہ بھی معلوم کروا دیں۔ آمین۔ ابھی دیکھیں آج کا جو ہمارا سبق ہے تختی نمبر 18 میں تجدید مع تجدید، یعنی دو تجدید ایک ساتھ ہو تو کیسے پڑھیں گے۔ تو تجدیدوں کو کیا کریں گے، علیون جو ہے نا عین کو پہلے لام سے ملائیں گے، پھر لام کو پھر یا سے ملائیں گے، پھر یا کو واو سے ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ عین کو لام سے، پھر یا لام کو عین کو لام سے، لام کو یا سے، پھر یا کو واو سے، علیون، ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں۔
2 मरतबा पढ़ना है, तो 2 मरतबा तजदीद हो तो इसे खुला खुला करके लिखे तो क्या कैसे हो जाएगा, इल्लियून। तजदीद का माना क्या है, तजदीद का मतलब क्या है, एक हर्फ को 2 मरतबा पढ़ना। एक नहीं आ रही है बस, एक हर्फ को 2 मरतबा पढ़ने को तजदीद कहते हैं। यज़्ज़क्का, यज़्ज़क्का, खारिज का ख्याल रखना है। यज़्ज़क्करु, यज़्ज़क्करु, मुज़्ज़म्मिलु, मुज़्ज़म्मिलु, मुद्दस्सिरु, इल्लियीन, ठीक है, इल्लियीन। ये खाली तजदीद मा तजदीद है, जहां पर भी आपको 2 तजदीद दिखेंगे आपको उसको 4 मरतबा पढ़ना होगा, ठीक है। अब देखें तख्ती नंबर 19, मद का बयान। मद का माना होता है क्या, मद का माना होता है खींचना, दराज करना। मद का जो लफ्जी माना होता है खींचना, दराज करना। तो मद का माना क्या है, खींच कर पढ़ने को मद कहते हैं। तो यहाँ देखिए पहला मद, मद्द मुत्तसिल, हुरूफ मद्दा के बाद। हुरूफ मद्दा क्या है, अलिफ या वाउ। हुरूफ मद्दा कितने हैं, 3 है, अलिफ या वाउ। तो हुरूफ मद्दा के बाद चाहे वो खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर की शक्ल में हो, चाहे वो अलिफ मद्दा या मद्दा और वाउ मद्दा की शक्ल में हो, इन 6 सूरतों में भी अगर हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में आ रहा, यानी इन दिस वर्ड, उसी वर्ड में, उसी कलिमे में, उसी जुमले में आ रहा, जुमला नहीं बल्कि कलिमा कहेंगे, उसी कलमे में आ रहा तो वो मद्दे मुत्तसिल होगा, ठीक है। जैसे जा में है, देखिए हमजा उसी कलमे में, एक ही कलिमे में। फिर सी जा, यहाँ पर जीम अलिफ हुर्फ मद्दा है, हुर्फ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में है तो यहाँ पर खींच कर पढ़ना है, इसको मद्दे मुत्तसिल कहते हैं, ठीक है। मद्दे मुत्तसिल बमाने वाजिब, यानी खींचना आप पर, मुझ पर जरूरी है, वाजिब है, जरूर जरूर उसको खींचना चाहिए। और मद्दे मुत्तसिल की मकदार 5 काउंट्स है, यानी 5 हरकतों के बराबर खींचना चाहिए, 5 हरकतों के बराबर खींचना चाहिए मद्दे मुत्तसिल। जा, इस तरह जा। आगे देखिए, फिर यहाँ पर सीअत में कौन सा है, या मद्दा है, या मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में, व्हिच वर्ड में है ना हमजा, तो ये मद्दे मुत्तसिल ही हुआ। तो सीअत, समझ रहे, जा सीअत। आगे फिर वाउ मद्दा है, देखिए हमजा सीन वाउ पेश सू हुरूफ मद्दा है, तो हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में है तो यहाँ भी खींच कर पढ़ेंगे सू, ठीक है। अब ये है मद्दे मुनफसिल। नेक्स्ट वाला हुरूफ मद्दा के बाद, हुरूफ मद्दा अलिफ या वाउ, अलिफ मद्दा या मद्दा वाउ मद्दा, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, 6 जनों को भी हुरूफ मद्दा कहेंगे। तो हुरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में हो, हुरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे, यहाँ देखिए ये फी एक कलीमा हो गया, ये अमरीना एक अलग कलीमा हो गया, फी अलग हो गया, अमरीना अलग, दोनों अलग अलग कलीमे हैं। तो पहला कलीमा फी है, दूसरा कलीमा अमरीना है। तो हुर्फ मद्दा के बाद हमजा यहाँ पर दूसरे कलीमे में आ रहा है तो ये मद्दे मुनफसिल होगा, यानी बमाने जायज, यानी आपकी मर्जी, आप खींच भी सकते हैं, नहीं भी खींच सकते। और इसके काउंट्स 3 to 4 काउंट्स खींच सकते हैं आप, यानी 4 हरकतों के बराबर खींच सकते हैं, 2 अलिफ के बराबर। फी अमरिना, इस तरह। फिर आगे देखिए ला उक़सिमु में ये पे लाम हुरूफ मद्दा है, हुरूफ मद्दा के बाद उक़सिम में हमजा दूसरे कलमे में है, ला अलग कलीमा हो गया, हमजा अलग कलीमा हो गया, ला और हमजा अलग अलग कलीमे में है तो इस वजह से भी ये मद्दे मुनफसिल हुआ। ला उक़सिमु। आगे क़ालू इन्ना, यहाँ भी देखिए अलिफ वाउ मद्दा है,
حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. اور یہ جو دیکھیے بیچ میں جو الیف دکھ رہا، یہ الیف پہ ایسا مد دیا گیا تو ہم لوگ اکثر کیا غلطی کرتے ہیں، قالو آ پڑھتے ہیں، لیکن نہیں، وہ لام کو کھینچنے کے لیے وہ مد دیا جاتا ہے. حمزہ تو خالی ہے، ٹھیک ہے، یہ الیف جو ہے یہ خالی ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. یہ مد ایکچولی لام واو پیش کے لیے ہے کہ وہ اس کو آپ کھینچیں گے، الیف کو کچھ نہیں پڑھیں گے. قالو انا، سمجھ. اور سیکنڈ ہے مد لازم، یعنی حروف مدہ کے بعد والے حرف پر، حروف مدہ ہے اس کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تجدید ہو، جزم بھی وہی ہوا تجدید بھی وہی ہوا، کیونکہ تجدید کو بھی ہم کیا کرتے ہیں پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہیں اور جزم کو بھی پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہیں، اس وجہ سے حروف مدہ کے بعد والے حرف پر. اب یہاں دیکھیے تیسری مثال میں آنا میں حروف مدہ کیا ہے، کھڑا زبر ہے، اس لیے میں نے کیا کہا پہلے ہی آپ سے کہ الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان 6 جنوں کو دیکھنا چاہیے. اگر حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل، اور حرف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم یا تجدید ہے تو مد لازم. یہاں پر حرف مدہ کھڑا زبر ہے، اس کے بعد والے حرف پر جزم ہے، اس لیے یہاں مد لازم ہو رہا ہے. اس کو بھی 5 to 6 کاؤنٹ یعنی مد متصل کی طرح کھینچیں گے. آنا آنا، اس طرح. حاجوکا، یہاں پر دیکھیے ہاں حروف مدہ، اس کے بعد والے حرف پر تجدید ہے. یہاں آپ کو یہاں تو بتا دے رہا مد ہے یہ بول کے، لیکن آپ جب دوسری کتابیں پڑھیں گے عربی کی تو آپ کو مد نہیں دیا جائے گا، تو آپ وہاں پر آئیڈینٹیفائی خود کرنا ہوگا کہ مد حرف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو مد متصل، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو مد منفصل، حرف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم یا تجدید آ رہا ہے تو مد لازم. آپ کو یہ مد اب اور قرآن میں آئیڈینٹیفائی کے لیے دیں گے، لیکن دوسری عربی کی کتابیں جب آپ پڑھیں گے تو یہ مد آئیڈینٹیفائی یا پھر سائن کے لیے آپ کو نہیں دیا جائے گا، آپ کو خود وہاں پر ٹون سمجھ کے پڑھنا ہوگا کہ یہاں پر مد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہاں تو آگے دیکھیے وصافاتی، وصافاتی، یہاں بھی مد لازم ہے، حرف مدہ کے بعد والے حرف پر تجدید آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا مد متصل، مد منفصل اور مد لازم. سمجھ گئے نا یہاں تک؟ الحمدللہ. جی میم الحمدللہ. جی میم. جی الحمدللہ. تو اب یہ دیکھیے تختی نمبر 20 میں آپ کو کیا کرنا ہے، یہ جو ہے نا غیر المغضوب سے یعنی نیچے والا ضالین جو ہے، لضالون جو ہے وہاں تک، یہ یہاں تک، یہاں تک آپ کو یاد کرنا ہے. اور اس میں سے میں مد منفصل، متصل اور لازم آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ لوگوں سے بولوں گی انشاءاللہ جب آپ لوگ کلاس میں ہوں گے. تو آپ کو یہاں سے یہاں تک مد متصل، منفصل، لازم کہاں کہاں ہو رہا ہے پہچاننا ہے. تو دوسرے قواعد کا بھی خیال رکھنا ہے، دوسرے قواعد بھی اس میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی انشاءاللہ کہ یہاں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے. لین ہے، حرف لین ہے، حرف مدہ ہے، خلخلہ ہے، اور دیگر جو جتنے بھی ہم قواعد پڑھ چکے ہیں اتنے قواعد میں سے کون سا قاعدہ ہو رہا ہے وہ پوچھیں گے. اور یہاں دیکھیے تختی نمبر 21 حروف مقطعات. حروف مقطعات کیا ہے؟ یہ ایسے حروف ہوتے ہیں جس کے معنی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، اور یہ حروف کو مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قطع یعنی توڑنا، الگ الگ کرنا. قطع رحمی جسے کہتے ہیں نا، یعنی رشتہ داری کو مت توڑو، اسی طرح یہ قطع اسی سے ہے، تو مقطعات اسی سے جمع. تو یہ توڑ توڑ کر پڑھے جانے والے حروف یعنی الگ الگ پڑھے جانے والے حروف. ٹھیک ہے، الگ الگ پڑھے جائیں گے، اس کو ملا کر علم ایسا نہیں پڑھیں گے. الف لام میم، اس طرح پڑھیں گے. الف لام میم صاد، الف لام
لام را الف لام میم را کاف ہا یا عین صاد طه طاسين ميم طاسين ياسين صاد حاميم حاميم عين سين قاف قاف نون. اس طرح پڑھیں گے. اس کو ملا کر نہیں پڑھتے, یہ مقطعات ہے یعنی الگ الگ پڑھے جانے والے حروف, تو الگ الگ ہی پڑھیں گے, اس کو ملا کر نہیں پڑھیں گے, جدا گانا ہے یہ. ٹھیک ہے, الحمدللہ. یہاں تک سمجھ گئے آپ لوگ مد متصل, منفصل, لازم اور حروف مقطعات. اور اس کا ہوم ورک آپ لوگ مد متصل, منفصل اور لازم کا, لازم کے تو نہیں ملیں گے, اگر آپ لوگ پارے عام میں ڈھونڈیں گے تو ہو سکتا ہے لازم کے مل جائے, لیکن متصل اور منفصل میں آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے 10 لکھ کے لائیے, اور جس کو مد لازم بھی مل گیا تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, ہوم ورک آپ کا یہ ہوگا, مد متصل, منفصل اور لازم کے 10 ورڈز قرآن سے لکھ کر لائیں, اور وہ جو پیج ہے یہ ابھی والا یہاں تختے نمبر 20 پر, یہ پورا آپ کو پڑھ کے بتانا ہے کہ مد متصل, منفصل اور لازم کہاں کہاں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ یہی ہوم ورک ہوگا اگلی کلاس کے لیے. کسی کا کچھ ڈاؤٹ ہے آج کے سبق سے تو پوچھیے. میم ایک بار تشدید کا معنی بتا دیجیے. تجدید کا معنی, جی جی اچھا, معنی, اچھا, تجدید مطلب 2 مرتبہ پڑھنا, ایک دو حرف کو مرتبہ, جی 2 مرتبہ پڑھنا. دیکھیے اب جیسے حمزہ با زبر اب, با زبر با, اب یہاں پر ابا ہے نا, یہ تجدید ہے نا. جی. تجدید کو ہم کیا کر رہے ہیں, یہ با کا مطلب یہاں تجدید آنے کی وجہ سے اس با کو کیا کر رہے ہیں, کتنے ٹائمز پڑھ رہے ہیں, 2 ٹائمز. تو اس کا مطلب کیا ہوا, ایک حرف شدہ والا, ایک حرف حرکت, ایک حرف ساکن, ایک حرف متحرک, ایک حرف ساکن ہو گیا. اب جیسے ابا ہے, اس کو ڈیٹیل میں لکھیں گے تو حمزہ با زبر اب با زبر, ایسے سمجھ گئے. جی میم. پہلے تو حمزہ با زبر اب, با زبر با, اس کو اب ڈیٹیل میں لکھیں گے تو اس طرح ہوگا, اور پڑھتے وقت ملا کر اس طرح ہوگا. یعنی ایک حرف تجدید میں ہمیشہ پہلا حرف ساکن ہوتا ہے, دوسرا حرف متحرک. ٹھیک ہے جی جی جی. تو اسی طرح دو تجدید ہے تو بھی اسی طرح پڑھیں. جی جی سسٹر فاطمہ پوچھیے. منفصل, جی, تو حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا. ٹھیک ہے, حرف مدہ کیا ہے, الف یا واو. حرف مدہ ہے, کھڑا زبر کھڑی زبر الٹا پیش بھی حرف مدہ ہے. اب جیسے لام الف زبر لا حرف مدہ ہوا, یہ الف مدہ ہوا, تو اس کے بعد اگر حمزہ آ رہا, یہ لام الف الگ کلمہ ہو گیا, اس کے بعد والا کلمہ الگ ہوا نا, دو تو الگ الگ. اب دیکھیے اردو میں, انگلش میں اگر کچھ لکھنا ہے, واٹ از دس, تو یہ واٹ الگ ہو گیا, از الگ ہو گیا نا, ہے نا. یہ واٹ میں اگر حمزہ آ رہا تو وہ مد متصل, اگر نہیں واٹ الگ ہے, از شروع ہو رہا جب حمزہ آ رہا تو وہ مد منفصل. سمجھے آپ, یعنی لام الگ الگ, لام الف الگ اور حمزہ الگ کلمے میں رہنا. لام الف الگ یعنی حرف مدہ الگ کلمے میں, حمزہ الگ کلمے میں ہو تو وہ جب مد منفصل ہوگا. ٹھیک ہے جی. حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل. باجی بولے تو یہ قاعدے میں حرف مدہ الف واو یا ہے, تو جی یا مثال الفیز بتائے ہے نا باجی, واو یا نیا ہے نا, واو یا بھی ہے, دیکھیے نا آپ, میں یہ بھیجا تو دیکھیے,
جو پک میں آپ کے سامنے شیئر کیا ہوں یہ دیکھو, یہ اس میں دیکھو دیکھو ہاں, تو یہ دیکھیے حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے, تو یہ الف مدہ ہوا نا جاء مد متصل, پھر یا مدہ ہوا دیکھیے سین یا زیر سی حروف مدہ یا مدہ ہے نا, ہے نہیں؟ جی پھر یا مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے مد متصل ہوا, پھر یہاں پر حرف مدہ واو مدہ ہے, حمزہ واو پیش او سوری سین واو پیش سو حرف مدہ واو مدہ ہے, اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے مد متصل, سمجھ رہے؟ جی میم, اب یہاں پر دیکھیے یہ نیچے ہمارے مد فائدے کے لیے منفصل, نہیں آیا بازی اس لیے پوچھ رہی. اچھا نہیں آپ مدہ جہاں بھی دکھا جیسے حرف مدہ میں الف مدہ رہو یا مدہ رہو وہ مدہ رہو, اس کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں دکھ رہا تو وہاں پر سمجھ جائیے مد متصل ہے, اور اگر حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں دکھ رہا آپ کو تو سمجھ جائے مد منفصل ہے, ٹھیک ہے؟ حرف مدہ کے بعد حمزہ یہاں پر دوسرے کلمے میں ہے تو یہ مد منفصل ہوا. فی الگ کلمہ ہو گیا, امرن الگ, پھر یہاں پر لا الگ کلمہ اقسم الگ, اور اس کے بعد یہاں قالو الگ ہو گیا, انا الگ ہو گیا, ٹھیک ہے؟ جی جزاک اللہ. آمین بھیا, سمجھ گئے نا الحمدللہ. پھر مد جی بازی متصل مد لازم کیا ہے, حرف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم. یہی ہوم ورک کرنا ہے آپ لوگوں کو, یہ ڈھونڈیں گے تو آپ کو پتا چلے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ جی میم, مد منفصل مد لازم کو کتنا حرکتوں کے برابر سمجھتے ہیں؟ مد متصل اور مد لازم کو 5 to 6 نہیں میم, کاؤنٹس. مد متصل تو تمہیں 5 بولے میم, مد منفصل کو بھی 5 حرکتوں کے برابر. نہیں 5 نہیں بولا, 3 to 4, 3 سے 4 تک کھینچ سکتے ہیں بس. ٹھیک ہے مد میم. منفصل مد منفصل کو 3 سے 4, جی کچھ میم. تو صرف 2 بھی بتاتے ہیں, لیکن اس میں جائز ہے. دیکھیے مد متصل کا ایک دوسرا نام مد جائز ہے, یعنی آپ زیادہ بھی کھینچو کم بھی کھینچو دو بھی جائز, ٹھیک ہے؟ مد لازم کو میم. جائز, لازم کو کمپلسری 5 to 6 کاؤنٹ کریں گے, 5 جی سے 6 حرکتوں کے برابر, حرکتوں کے مدہ کے نہیں, یعنی 3 مدہ کے برابر. جی لازم اور متصل دونوں کو زیادہ کھینچیں گے, باقی کے اس کو کم کھینچیں, ٹھیک ہے؟ جی جی میم. ٹھیک ہے. اور کچھ ڈاؤٹ ہے کسی کا؟ ہے تو بتائیے. ٹھیک ہے, نہیں ہے تو ختم اینڈ کر دیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گروپ میں ریمائنڈ